لیکن جہاد جو دنیا والوں نے انٹروڈیوس کرا ہے اس وقت کی دنیا میں، وہ جہاد نہیں ہے کہ آپ کسی پبلک پلیس پر جائیں، کسی مال میں جائیں، کسی مارکیٹ میں جائیں، بم بلاسٹ کر دیں. یہ جہاد نہیں. جہاد کے اپنے ایک اصول ہے، اس لیے کہ ایک عبادت ہے، ایسی مقدس عبادت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر شوق بھی پیدا نہ ہو تو سمجھ جاؤ وہ منافق ہے. تو زندگی کے کسی نہ کسی اسٹیج میں، زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں، یا زندگی ہمارے دل و دماغ میں کم از کم یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر ایسا موقع آیا اور جہاد اپنے سارے اصولوں کے ساتھ کرنے کا ہمیں موقع ملا تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، ورنہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں. انہی ساری حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ بات چل رہی تھی دین کی خاطر قربانی دینے والوں کی، ابھی موقع آ گیا کہ ملک کی خاطر بھی قربانی لوگوں نے دی ہے. ہمارے اور آپ کی اس ملک کی خاطر ہمیں اور آپ کو آج کہا جاتا ہے سرٹیفکیٹ دکھاؤ تم ہندوستانی ہو یا نہیں، کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی تاریخ خود بھلائی ہے، ہم نے اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھا ہے. ہم اپنے بچوں کو ناچ گانا اس موقع سے سکھلاتے ہیں، کلچرل پروگرام کے نام پر ڈانس سکھلاتے ہیں، ڈی جے بجانا سکھلاتے ہیں، کیک ایک دوسرے کے چہرے میں لپیٹنا سکھلاتے ہیں. ہم نے تو یہ سکھلایا ہی نہیں، ہمارے تعلیمی اداروں نے بھی اس کو بھلا دیا کہ ہم انہیں بتائیں کہ ہندوستان کی آزادی میں علماء نے کیا رول ادا کیا ہے، ہم یہ بتائیں کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے کیا قربانیاں پیش کی ہیں، ہم انہیں بتائیں کہ ہندوستان کی آزادی میں کیسے کیسے سورما پیدا ہوئے ہیں جن کا نام عبداللہ عبدالرحمان تھا، اور انہوں نے اس مٹی کی خاطر، اس ہندوستان کے اس ٹکڑے کے خاطر اپنی جان قربان کی ہے. کبھی ہم نے بتایا اپنے بچوں کو؟ ہمارے بچے کیا آپ تو پڑھے بھی نہیں جانتے ہیں. اس ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے 1799 میں ٹیپو سلطان جیسا حکمراں یہ کہتے ہوئے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی کہ اس دنیا میں رہنا ہے تو شیر کی زندگی جی کر رہو، اللہ کی وحدانیت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان دونوں کے تقاضوں کے مطابق اپنے وطن کی محبت اپنے دل میں پالتے ہوئے زندہ رہو، اور وطن پر گندی نگاہ ڈالنے والوں کی نگاہ نوچ لو. یہ زندگی ہے، ورنہ گیدڑ کی موت، گیدڑ کی زندگی چاہے 100 سال مل جائے، 1000 سال مل جائے. ٹیپو سلطان نے یہی تو کہا تھا. کس کے خلاف کہا تھا؟ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو سکھلایا، بتایا ہم نے اپنے بچوں کو؟ اگر آج کوئی حکومت آ کر کے ٹیپو سلطان کا ڈیٹ آف برتھ یا ان کی زندگی کے پر جشن منانے سے منع کرتی ہے تو ہم چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں. ہم نے ٹیپو سلطان کو کتنا پڑھا ہے، کتنا سمجھا ہے؟ انگریزوں کے خلاف یہی شخص ہے جس نے یہ کہتے ہوئے اپنی جان اللہ رب العالمین کے حوالے کر دی تھی کہ شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے گیدڑ کے 100 دن کی زندگی سے. پھر اس کے بعد بنگال آ جائیے، پلاسی کی جنگ جس میں نواب سراج الدولہ اور ان کے بھائیوں نے جو رول ادا کیا انگریزوں کے خلاف، یہ تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ نے اس کو باقی رکھا ہے. ہم اپنی تاریخ بھلا دیں، ہم اپنی تاریخ یاد نہ رکھیں، یہ ہماری کمی ہے، آپ کی کمی ہے، ہمارے تعلیمی اداروں کی کمی ہے. آج دوسری حکومتیں اپنی ایجوکیشن کی پالیسی بناتے ہوئے یا اپنا سلیبس مقرر کرتے ہوئے، اپنا نصاب مقرر کرتے ہوئے ہماری باتوں کو ہٹا رہی ہیں، تو کیا غلط کر رہی ہیں؟ ہم نے کتنا یاد رکھنے کی فکر کی؟ انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائیاں لڑی، اور پھر جب 1857 کا دور آیا تو باضابطہ علامہ فضل حق خیر آبادی نے جامع مسجد کی سیڑھیوں سے عام جہاد کا اعلان کیا کہ اس انگریز حکومت کے خلاف عام جہاد کے لیے مسلمان نکل جائیں، جس کے نتیجے میں 1857 کی جنگ میں تقریباً 5 لاکھ مسلمان مارے گئے. 5 لاکھ مسلمانوں کا خون اس مٹی میں سما گیا جس مٹی کو آزاد کرایا ہندوستان کے ان سرماؤں نے. اور اس 5 لاکھ میں 52,000 تقریباً علماء تھے. 52,000 کی تعداد تقریباً علماء کی تعداد. مورخین نے لکھا ہے کہ
दिल्ली गेट से लेकर लाहौर के लाहौरी दरवाजे तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर मुसलमानों की लाश न लटकी हुई हो। हाथी पर बैठा कर लाया जाता था और उनको रस्सी के फंदे में फंसा दिया जाता था। मुसलमानों ने कुर्बानियां दी है, लिहाजा किसी को भी, किसी मुसलमान को किसी जालिम और जाबिर हुक्मरान के सामने, सरफिरे हुक्मरान के सामने, जाहिल और बेवकूफ हुक्मरान के सामने अपने आप को सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि हमारा ये देश है। ये कहने की जरूरत नहीं है। हमारा देश तो ये शुरू से है और आखिरत तक रहेगा, आखिरत तक ये हमारा मुल्क रहेगा। कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस अपनी तारीख याद रखने की जरूरत है। अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को अपनी इन तारीखों से वाकिफ कराने की जरूरत है, रुशनास कराने की जरूरत है। फिर उसके बाद तहरीक शहीदैन शुरू हुई। अल्लामा इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथी सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से चलते हैं जमुना किनारे किनारे और फिर इलाहाबाद में आकर गंगा किनारे 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 पूरा मुर्शिदाबाद तक वो दौरा करते हैं इस बात की दावत के लिए कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना इस्लामी फतवे के मुताबिक, उलमा के फतवे के मुताबिक जिहाद है। जिहाद इस लड़ाई को करार दिया था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को जिहाद करार दिया था और उसी में उनकी जान भी गई। अल्लामा इस्माइल सलफी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो तारीख शहीदैन से उनकी ये तारीख जानी गई। इसी तरह से उसके बाद और आगे बढ़िए तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, रशीद अहमद गंगोही या मौलाना हुसैन अहमद मदनी, ये सारे उलमा, इन सारे उलमा ने अपने अपने प्लेटफॉर्म से अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बाज़ाब्ता आवाज उठाई। आवाज उसका फिर बारी आई वहां दिल्ली में मुहद्दिस घराना, शाह वलीउल्लाह का घराना, जिनके बच्चे सब मुहद्दिस कहलाए, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह रफीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी, जिन्होंने शुरू में हिंदुस्तान में फारसी तर्जमे का, कुरान के फारसी तर्जमे का और उर्दू तर्जमे का रिवाज डाला, वो सारे घराने के लोग आए और उन्होंने फिर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई और अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ की लड़ाई को ये जिहाद करार दिया। और फिर उसके बाद बिहार में आ जाइए, अजीमाबाद की सरजमीन, पटना की सरजमीन, सादिकपुर का घराना जो अल्लामा इनायत अली सादिकपुरी, अल्लामा विलायत अली सादिकपुरी, मौलाना अब्दुल रहीम सादिकपुरी, इनके घराने ने जो कुर्बानियां दी हैं अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ, जो अपने मालो मता लुटाए हैं। हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम ने अपनी किताब में लिखा है कि सारे मुजाहिदीन जंग आजादी का की कुर्बानियां एक तरफ और खावादे सादिकपुर खानदान की कुर्बानियां एक तरफ। ये उलमा थे, ये कौन याद रखेगा, किसकी जिम्मेदारी? मौलाना जौहर अली, मौलाना शौकत अली, आज मौलाना जौहर अली के नाम पर खोली जाने वाली यूनिवर्सिटी को हुकूमतें बंद करने के लिए तैयार हैं। उनके नाम पर जो यूनिवर्सिटी खोली गई उनकी बिल्डिंगों को गिराने के लिए तैयार है, अलग बात है। लेकिन हमने मोहम्मद अली जौहर को कितना पहचाना? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? या आज भी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने बच्चों को अपने इस वतन की खातिर कुर्बानी देने वाली शख्सियतों, अपने इस वतन की खातिर, अपनी इस मिट्टी की खातिर, अपने मालो मता को लुटा देने वाली जमातों और उलमा की खातिर जो तारीख के औराक में बाज़ाब्ता सबक हैं, उनसे वाकिफ कराएं। हम में से हर एक की जिम्मेदारी थी, खास तौर से वो लोग जो तालीमी इदारों से जुड़े हुए हैं, जिनके मातहत बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे बड़े सब, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बाज़ाब्ता हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सब में स्पीच तैयार कराए और छोटे छोटे स्पीच के जरिए, किसी एक शख्सियत पर स्पीच के जरिए ये हम उनके दिलो दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। उनके दिलो दिमाग में जब बैठेगा फिर आइंदा की नस्ल आएगी, वहां तक ट्रांसफर होगा। अभी माजी करीब में मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम बने,
انہوں نے کئی بار جیل کے سلاخ کے پیچھے انہیں ڈالا گیا. کس خاطر؟ ظاہر ہے کہ انگریز کے خلاف بولنے کی خاطر، انگریز حکومت کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے کی خاطر، انگریزوں کی ساری پالیسیوں کا انکار کرنے کی خاطر. اور پھر ان کے بعد جب دیش آزاد ہو گیا اور وہ وزیر تعلیم بنے تو آج بھی بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو ان کا قائم کیے ہوئے ہیں، انہی کے قائم کیے ہوئے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد کے قائم کیے ہوئے ہیں ادارے. کون جانے گا؟ اس کو ضرورت ہے جاننے کی. وہ لوگ جو آپ کو سلیبس سے بھی مٹا دینا چاہتے ہیں وہ اس کی فکر کریں گے؟ ہمیں فکر کرنا ہوگا. وہ اگر بھلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اپنی طرف سے ان کو یاد دلانا ہے. ہماری ہر اسپیچ اس موقع کی ایسے ہی ہو تو ہم ناچ گانے میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم ہنسی مذاق میں پھنسے ہوئے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم ہنسی ٹھٹھا کرتے رہ گئے اور دوسری قوموں نے ہم پر آ کر کے غلبہ پا لیا. ہم کہیں کے نہیں رہے اور رونا روتے رہ گئے کہ ہمیں تو بھلا دیا گیا. کس نے بلایا؟ ہم نے اپنے آپ کو بلایا. یہ ساری تاریخیں یہ تاریخ کے اوراق میں موجود ہیں. علماء کی یہ قربانیاں، مسلمانوں کی یہ قربانیاں. یہ جلیان والا باغ، جلیان والے باغ کے مجھ سے متعلق جب پوچھا گیا کہ بھائی فائرنگ کیوں ہوئی تو کہا جواب دینے والے نے کہ پٹھان بھاگ رہے تھے اس لیے ہم نے فائرنگ کی. اس وقت عبدالغفار خان سرحدی نے آ کر کے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے یہ، اگر اس کو چیک کرنا ہے تو آؤ دیکھو کتنے پٹھانوں نے پیچھے سے پیٹھ میں گولی کھائی ہے. 77-76 پٹھانوں کو دیکھا گیا، سب نے سینے پر گولی کھائی تھی، کوئی بھاگا نہیں تھا، کوئی بھاگا نہیں تھا وہاں سے. یہ کون یاد رکھے گا؟ سرکار تو یاد رکھے گی اپنے حساب سے یاد رکھے گی. حکومتوں کے دل و دماغ میں تو اپنے حساب سے یہ بات ہو. وہ آپ کو کیوں یاد رکھیں گے؟ جب آپ ہی سو جائیں، ہم ہی سو جائیں تو پھر دوسرے آپ کو کیوں یاد رکھیں گے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کا لم یزل یہ قاعدہ ہے، اصول ہے کہ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود اپنی حالت کو بدلنے کا خیال نہ ہو. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جب نعمت سے نوازتا ہے تو وہ نعمت چھینتا نہیں ہے اس سے، الا یہ کہ وہ قوم خود اس نعمت کو سے اکتا جائے، اس نعمت کو بھلانے کی کوشش کرنے لگ جائے، اس نعمت پر رب کی شکر گزاری کرنا تک بھول جائے تو اللہ تعالیٰ چھین لیتا. یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کے اس قاعدے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی تاریخ خود یاد رکھنے والے بنیں. ہم خود اس دنیا کی ساری قوموں کو اور خاص طور سے ہندوستان کی ساری قوموں کے دل و دماغ میں یہ بات اتارنے والے بنے کہ صرف تم نے قربانی نہیں کی ہے، تم سے زیادہ ہم نے قربانی کی، تم سے زیادہ ہمارے بوڑھوں نے، ہمارے نوجوانوں نے اپنی جانیں دی ہیں، اپنے خون بہائے ہیں اس مٹی کی خاطر. لہذا تم ہم سے کون ہوتے ہو سرٹیفکیٹ طلب کرنے والے کہ ہم ہندوستانی ہیں یا نہیں؟ ہمارے آبا و اجداد ہندوستانی تھے جنہوں نے قربانیاں دی. ہم ہندوستانی ہیں، ہمارے بچے ہندوستانی رہیں. ہم تو مرتے بھی ہیں تو اسی مٹی میں دفن ہوتے ہیں. تمہارا وجود نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد تم کہاں چلے جاتے ہو. یہ ساری باتیں ہمیں اور آپ کو سکھلانا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، گارجین لوگوں کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، اسکول کے ذمہ داران کی ذمہ داری ہے، کالجوں کے ذمہ داران کی ذمہ داری ہے. اگر ہماری یونیورسٹی بھی بہت ساری جگہوں پر کہیں کہیں چلنے اور وہ لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے بھی ہیں. بہت ساری یونیورسٹیاں اور بہت سارے تعلیمی ادارے، خاص طور سے جنوب کے جو ادارے ہیں وہاں، ساؤتھ کے جو ادارے ہیں وہاں باضابطہ اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں. لوگوں کو روشناس کرایا جاتا ہے، بچوں بچیوں کو بلوایا جاتا ہے، ان کو تیار کرایا جاتا ہے تاکہ لوگ واقف ہوں. باضابطہ علماء مسجدوں میں پروگرام کر کے ان چیزوں کو بتاتے ہیں اور باضابطہ دینی جلسے منعقد ہوتے ہیں کہ آزادی میں ہمارا کیا رول رہا ہے یہ ہم بھول نہ جائیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے جو نعمت
ہمیں دی ہے آزادی کی، اس کو بھی یاد رکھیں، اور اس کو یاد رکھنے میں ہم اپنی تاریخ کو نہ بھول جائیں۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔